معصوم بچے جن کو ماؤں نے صبح تیار کیا، جن کے آنکھوں میں کتنی خواب تھے، ان کو آج خون سے نہلا دیا گیا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے جنگوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ انسانی کوڈ جو جنگ کا ہے ان تمام کوڈ سے یہ مبرہ ہے۔ تو فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، اب خاموش تماشائی بن کے نیشن کو نہیں سوچنا ہے۔ یو ہیو ٹو بی آن دا ون سائڈ۔ اس واقعے کی بڑی ایویڈنس تھی ہمارے پاس۔ اجت دیول جو ہے، جو انڈین NSA ہے، ہی واز پلاننگ سم تھنگ ان بلوچستان۔ وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا۔ یہ پنجابیوں کی کلنگز نہیں ہے، یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے۔ میں آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے۔ اب بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی، تب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو، اور اس کا رسپانس جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ ایئر لفٹ کیا گیا ہے فرام خضدار ٹو کوئٹہ۔ کچھ سٹیبل بچے ہیں، ان کا وہیں خضدار CMH میں علاج چل رہا ہے۔ یہ اس واقعے کی سب سے پہلے تو مذمت اور شدید الفاظ میں مذمت کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے جنگوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ قبائلی جو کوڈ ہے جنگ کا، بلکہ انسانی کوڈ جو جنگ کا ہے ان تمام کوڈ سے یہ مبرہ ہے۔ تو فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کو جس بزدلی کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، جس بے دردی کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، اس کو اب خاموش تماشائی بن کے نیشن کو نہیں سوچنا ہے۔ یو ہیو ٹو بی آن دا ون سائڈ۔ یا تو ان بچوں کے، معصوم بچوں کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا پھر اپنی ریاست، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائے کہ ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ اور اس واقعے کی بڑی ایویڈنس تھی ہمارے پاس، سالڈ ایویڈنس تھا، انفارمیشن تھی کہ اجت دیول جو ہے، جو انڈین NSA ہے، ہی واز پلاننگ سم تھنگ ان بلوچستان، اور وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا۔ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ بلوچستان میں ان کا کوئی، کیونکہ بیکاز جس طریقے سے ہماری سپاہ نے ان کو ایک عبرتناک شکست دی اس سارے 9 مئی اور 10 مئی اور یہ پچھلے چند ویک سے جو کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا، جس طریقے سے ان کو پوری دنیا کے سامنے ایک سبکی حاصل ہوئی، جس طرح ان کا ایروگنس نیچے آیا، تو انٹیلیجنس رسپانس واز ایکسپیکٹڈ ان بلوچستان، اور اس کی ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی بھی۔ لیکن معصوم بچوں کو نشانہ بنانا اور ان کو ایتھنک رنگ دیا گیا کہ یہ پنجابیوں کی کلنگز، یہ پنجابیوں کی کلنگز نہیں ہے، یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے۔ میں آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ تو اب وہ اور سافٹ ٹارگٹ پہ چلا گیا ہے کہ وہ معصوم بچے جن کو ماؤں نے صبح تیار کیا، جن کے آنکھوں میں کتنی خواب تھے کہ کیا انہوں نے آگے اپنا فیوچر ان کا، اور ان کو آج خون سے نہلا دیا گیا، ان معصوم بچوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پاکستان میں اسی دہشت گردوں نے معصوم بچوں پہ حملہ کیا تھا، اور پھر ان کا انجام ان کے سامنے تھا۔ اب بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی، تب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو، اور اس کا رسپانس جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ لیکن ہم کیونکہ اسٹیٹ ہیں، ہم کیونکہ حکومت ہیں، تو ہم رسپانسبل لوگ ہیں۔ کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے، ہمارے نشانے پہ وہ لوگ ہوں گے، وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے، وہ دہشت گرد ہوں گے جو میں آپ کو ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو بدلہ لیا جاتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس بدلے کو جب لیا جاتا ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا، وہ اور ڈفرینٹ ریزنز ہیں اس کی، آپ کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، اور لوگوں کی اور مجبوریاں ہوں گی۔ موسیخیل کا انسیڈنٹ ہوا، وہ لوگ مارے گئے، اس کے بعد ٹرین انسیڈنٹ ہوا، وہ لوگ جہنم وصل ہوئے۔ جو انسیڈنٹ ہوا چاغی میں، نوشکی میں سوری، اس کے لوگ جہنم وصل ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ بھی جہنم وصل ہوں گے۔ جس طرح آپ نے تربت میں دیکھا ریسنٹ کہ سیکورٹی فورسز نے جس طریقے سے وہ کمانڈر کو مارا، وہ کمانڈر نبیل جو تھا وہ ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پر انوالو تھا۔ 18 ہمارے FC کے سولجرز ایک جگہ پہ زخمی ہوئے، کئی سویلینز کو اس نے زخمی کیا، مارا، شہید کیا۔ سو میرا خیال ہے کہ ان معصوم بچوں کا جو مقدس خون ہے وہ بھی رائے گا نہیں جائے گا، اور اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالی
ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے، جس میں معصوم بچے شامل ہیں، معصوم بچیاں شامل ہیں، اسکول گوئنگ بچے، اور ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو۔ لعنت ہو تمہاری اس بلوچیت پہ، بالکل بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ بلوچی روایات، بلوچ کی ثقافت، بلوچ کا جنگ کا کنڈکٹ، اس کے نزدیک سے بھی تم نہیں گزرے ہو۔ میں تم کو لعنت کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں، کہ اس لیے میں کہتا ہوں دہشت گردوں کا نہ کوئی قوم ہے نہ کوئی قبیلہ ہے، ان کو صرف دہشت گرد کہا جائے۔ پھر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب باقی ماندہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ رائٹس کی کوئی جنگ ہے۔ کون سے حقوق کی جنگ ہے؟ کسی حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انڈین پراکسیز ہیں۔ انڈین پراکسی ہیں، انڈیا کے پیسے لے کر، ان سے پیسے لے کر، ٹارگٹ بھی وہ ان کو دیتے ہیں اور پیسے بھی وہ ان کو دیتے ہیں، ٹرین بھی ان کو کرتے ہیں، اور پھر افغانستان میں جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں اور پیٹرنیج ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر افغان عبور حکومت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوحہ میں پوری دنیا سے وعدہ کیا تھا، پوری دنیا سے، کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ آپ کی سرزمین بار بار ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ یہ آپ کا وعدہ ہے اور آپ اپنا وعدہ اگر پورا نہیں کریں گے دنیا کے سامنے، آپ مانے نہ مانے آپ ایکسپوز ضرور ہو رہے ہیں۔ اور آپ جو عہد ہے، آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ اپنا عہد نہیں توڑتے ہیں، تو آپ اپنا، ہمارے احسانات کی تو خیر ہے، اپنے وعدے کی کوئی پاسداری کر لیں۔ دیکھیے اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ اب جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ دشمن اور دوست، وہاں تو ایک لائن ہے، اس کے اس طرف سارے دشمن، اس طرف سارے دوست۔ یہاں پر سیکورٹی فورسز کے لیے چیلنجز بڑے ہیں، اور وہ جو 9 گول رک جاتے ہیں وہ بدقسمتی سے کسی کو نظر نہیں آتے۔ اسی تربت شہر میں اگر آپ دیکھیں، اسی خزدار شہر میں دیکھیں، جنہوں نے مولانا صدیق مینگل کا قتل کیا وہ آج کدھر ہیں؟ جنہوں نے اور اس طرح کے واقعات کیے وہ کدھر ہیں؟ سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ 9 گول جو رک جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، جو 1 گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو سیکورٹی فورسز ڈیفیکلٹیز میں کام کر رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے پوری نیشن کو کہہ رہا ہوں، آج دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ڈیول مائنڈ سیٹ سے نکل آئے۔ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو وائلنس ہے، اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے۔ وائلنس جو ریلیجن کے نام پہ، اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں جب لڑتی ہیں ریاستیں، تو جنگیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں، قومیں لڑتی ہیں۔ اور قوم ڈیول مائنڈ سیٹ میں، کوئی اس کو حقوق کی جنگ ڈکلیئر کر رہا ہے، کوئی اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے۔ تو یہ جنگ بھی، یہ وائلنس بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ اور دیکھیں کیپیسٹی نہیں ہے، ان ٹیررسٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہم اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے۔ فار ایگزامپل سوات کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں، تو کیا سوات کے لوگوں کو مائگریٹ نہیں کرایا گیا؟ اگر ہم آج چاہیں، آج ہم خزدار سے لے کر مستوم تک سارے لوگوں کو مائگریٹ کرا سکتے ہیں، ریاست یہ کر سکتی ہے، پر ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم سارے لوگوں کو مائگریٹ کرا لیں، چن چن کے ہم ان سب کو مار سکتے ہیں، بٹ ہم وہ اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے، اور ریاست اس لیول پہ جانا نہیں چاہتی ہے۔ تو یہ کوئی کیپیسٹی ان کی اتنی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے اپنے سیکورٹی فورسز پہ، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، بیکاز دس از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار against state of Pakistan, against people of Pakistan. The response is from the intelligence agencies. So we have to equip them. We have to equip them. उनको हमने enabling environment देना है, so that they can operate. تو یہاں پر تو جو propagandist ہیں، انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہماری security forces کے ساتھ یہاں پر کیا کام کیا، کیا معاف کیجیے گا، کیا یہ propaganda نہیں کیا گیا فرنٹیئر کور بلوچستان کے خلاف؟ کیا ہم نے ان کی چیک پوسٹیں ختم نہیں کرائی ماضی میں؟ کیا اپیزمنٹ جو ہوئی ٹی ٹی پی کے بارے میں، کے پی کے میں، وہ بلوچستان میں نہیں کی اس حکومت نے؟ کیا یہاں پر بلوچ دہشت گرد، جو کو میں بلوچ دہشت گرد نہیں کہتا ہوں، یہ سیپریٹسٹ یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ان کے کمانڈرز کو چھوڑا نہیں گیا؟ کیا انہوں نے دوبارہ جا کے کیمپس نہیں لگائے؟ تو یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جو دنیا کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو اپیزمنٹ ہے، یہ ہمیشہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ اس ریاست نے ہمیشہ سے ماں کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ریاست کو اب ہارڈن سٹیٹ بنانا ہے، اور یہ ریاست اب ہارڈن سٹیٹ بنے گی، ہارش سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ۔ اور یہ ہارڈ سٹیٹ بنے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکورٹی فورسز
یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے, میں نے کہا تھا نا کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی, تو اب سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کا امن لوٹے گا اور ان کو چن چن کے ماریں گے.